بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ابھی 4-5 دن پہلے یہ خبر جو نہایت افسوس کے قابل اور مذمت کے قابل ہے، یہ آئی کہ کرونا مریض کی جو میتیں تھیں ان کو گھسیٹ کر قبروں میں ڈالا گیا۔ یہ انتہائی قابل مذموم عمل ہے اور انتہائی افسوسناک یہ خبر ہے۔ جو شخص بھی اس چیز کو سنے گا اور جس کے اندر بھی انسانیت باقی ہے وہ اس کو ہرگز گوارا نہیں کرے گا۔ یہ سراسر انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے اور ایک مہذب اور سویلائزڈ سوسائٹی اور کمیونٹی اور ایک مہذب معاشرے کے خلاف ہے، اور اس کو ہر جو شخص جس کے اندر ذرہ برابر بھی اخلاقیات کا پہلو زندہ ہے وہ اس کی مذمت کرے گا اور اس کو برا کہے گا۔ ہم کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اگر آج ہم کسی میت کی اس طریقے سے بے حرمتی کرتے ہیں تو کل کو ہمارے ساتھ میں بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہم کو بھی ایک نہ ایک دن مرنا ہے، ہمارے رشتہ داروں کو بھی، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی مرنا ہے۔ اگر ان کے ساتھ میں اس طریقے کا سلوک ہو، اگر ان کے والدین کے ساتھ میں یا ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ میں یا ان کی اولاد کے ساتھ میں اگر اس طریقے کا سلوک ہو تو پھر جو ہے نا اس کے اوپر کیا گزرے گی، اس کو یہ چیزیں سوچنا چاہیے۔ ان چیزوں سے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ انسانیت بالکل مردہ ہو چکی ہے، انسانیت مر چکی ہے۔ یہ جو خبر تھی یہ کرناٹک کی تھی، جس کا میں اسکرین شاٹ وغیرہ میں ابھی اس کو گوگل میں لگاتا ہوں، اس میں آپ اس کو ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنی اندوہناک یہ خبر ہے۔ چنانچہ اس کو فیس بک اور ٹویٹر کے جو صارفین ہیں انہوں نے بھی اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور یقیناً یہ قابل مذمت یہ خبر ہے۔ ایسا انسانیت کے ساتھ میں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ کسی انسان کو ایسا سلوک گویا کہ کرنا چاہیے، بلکہ اس طریقے کا کوئی سلوک سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ کسی بھی مہذب سوسائٹی کے اندر اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کو جواز فراہم نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے کی یہ خبر چند دنوں پہلے جو آئی تھی وہ یہ تھی جوگیشوری کی، کہ وہاں پر مسلمان قبرستان کے اندر جس طریقے سے ان کی تدفین کی جا رہی تھی کورونا مریضوں وغیرہ کی، وہ اس طریقے سے کہ اس کے اندر تختہ وغیرہ نہیں لگایا جا رہا تھا، اس میں پٹرے نہیں لگائے جا رہے تھے، اور میت کو رکھنے کے بعد سیدھے اس کے اوپر سے مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ یہ سراسر یہ بھی میت کی بے حرمتی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ المیت یوزیہ فی قبرہ ما یوزیہ فی بیتہ، کہ میت کو ویسے ہی گویا کہ تکلیف ہوا کرتی ہے قبر کے اندر جس طریقے سے اس کو گھر میں ہوا کرتی ہے۔ یا دوسری روایت کے اندر ہے کہ اوذی المؤمن فی موتہ کعزاہ فی حیاتہ، کہ موت کے بعد میں بھی اس کو ویسے ہی تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ اس کو زندگی کے اندر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہم کو جو ہے نا میت کے ساتھ میں احترام کا معاملہ کرنا چاہیے، میت کے ساتھ میں ہم کو بے حرمتی کا معاملہ ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے جس کو مشکات میں نقل کیا گیا ہے صفحہ نمبر 147 پر، عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قال كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قائدين بالقادسية فمر عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما أنها من أهل الذمة فقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل له أنها جنازة يهودي فقال أليست نفسا،
یہ روایت جو ہے نا مشکات میں باب المشی بالجنازہ صفحہ نمبر 147 پر نقل کی گئی ہے۔ یعنی اس میں مطلب یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ روایت کرتے ہیں کہ سہل بن حنیف اور قیس بن سعد جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے تھے قادسیہ کے مقام پر، تو ان دونوں پر سے ایک جنازہ گزرا، تو وہ دونوں کے دونوں کھڑے ہو گئے۔ تو ان لوگوں سے کہا گیا کہ یہ تو جو ہے نا اہل ذمہ کا جنازہ ہے، یعنی یہود کا جنازہ ہے۔ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان دونوں حضرات نے فرمایا، یعنی سہل بن حنیف اور قیس بن سعد نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ایک جنازہ گزرا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو ایک یہودی کا جنازہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ کوئی جان نہیں ہے؟ الیست نفسا، یعنی گویا کہ کسی انسان کا وہ جنازہ نہیں ہے، کسی جاندار کا وہ جنازہ نہیں تھا کیا؟ یہ آپ نے فرمایا۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ میت کا احترام ہونا چاہیے، چاہے جو ہے نا وہ میت مسلم کی ہو چاہے وہ غیر مسلم کی ہو۔ تو جب وہ گزر رہا ہے تو ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہونے کی گویا کہ تعلیم دی ہے، اپنے کاموں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اگر وہ مسلمان ہے، وہ مسلمان کا جنازہ دیکھتا ہے تو اس کو جس کام کے اندر مشغول ہے اس کو وہاں سے نکل کر پھر اس کے ساتھ میں گویا کہ اس کو جانا چاہیے اور تدفین کرنا چاہیے۔ یہ زیادہ گویا کہ وہ کہ فرض کفایہ صرف یہی ہے کہ چند لوگ جو ہے نا اس کو ادا کر دیں، لیکن مسلمان کا جو فریضہ ہے، مسلمان کے جو اخلاق میں شامل ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو دیکھے تو جو ہے نا اس کے ساتھ میں گویا کہ نہ صرف کھڑا ہو بلکہ اس کو قبرستان تک جانا چاہیے اور اس کی تدفین وغیرہ میں گویا کہ شرکت کرنا چاہیے۔ اس طریقے کے مسئلوں کو اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو فتاوی دارالعلوم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 407 پر، اور فتاوی محمودیہ صفحہ نمبر 236 245 جلد نمبر 13 پر بھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو تھا اس سلسلے میں کہ میت کی بے حرمتی نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا ویسا ہی اعزاز اور اکرام ہونا چاہیے جس طریقے سے زندگی کے اندر ہم کسی شخص کا ہم احترام کرتے ہیں، اسی طریقے سے اس کا بھی گویا کہ ہم کو احترام کرنا چاہیے۔ یہی گویا کہ اسلامی تعلیم ہے، اور یہی جو ہے نا بااخلاق جو معاشرہ ہے، بااخلاق سماج ہوگا، اس کی بھی گویا کہ یہی ایک نشانی ہے۔ ہاں اگر یہ کہ جس کی انسانیت ہی مر چکی ہو، جیسا کہ کرناٹک کے اندر لوگوں نے کیا، تو یہ انتہائی گویا کہ مذموم حرکت ہے۔ یا جس طریقے سے جوگیشوری میں لوگوں نے بہانہ بنایا کہ صاحب اوپر سے آرڈر اسی طریقے کے ہیں، اور اس طریقے سے ڈائریکٹ مٹی کو ناش کے اوپر، میت کے اوپر گویا کہ ڈالنا شروع کر دیا، یہ قطعاً یہ درست نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے وجود کے اندر آ رہی ہیں کہ چونکہ کرونا مرض کو ہم نے مرض نہیں ہوا سمجھ لیا ہے، اور ہم نے یہ سوچا ہے کہ شاید ہم کو تو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ بھائی احتیاطی تدابیر کا اسلام منع نہیں کرتا، احتیاطی تدابیر کو ضرور اختیار کیا جائے، لیکن ان کے ساتھ میں ایسا سلوک نہ کیا جائے جو امتیازی درجے کا ہو، چاہے وہ کرونا کا مریض ہو یا کرونا کی جو ہے نا وہ میت اور اس کی لاش ہو، اس کے ساتھ میں ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہم جو ہے نا کہ چھوا چھوت والا ہم معاملہ کریں۔ جہاں تک ہو سکے میت کو احترام کے ساتھ میں مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کی تدفین احترام کے ساتھ میں اس کو انجام دیا جائے، نہ یہ کہ جیسا کہ اس کے پہلے خبر آئی تھی چیتا کیمپ ممبئی سے بھی، وہی گویا کہ ایک خبر تھی کہ وہاں پر مسلمانوں نے اپنے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت بھی نہیں دی۔ تو ایسا نہیں محترم حضرات، اس کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ WHO یا جو دیگر جتنے بھی جو صحت کے جو ادارے ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں، جتنی ان کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق ہم عمل کر کے اس کو اپنے فریضے کو ہم گویا کہ انجام دے سکتے ہیں۔ پاکستان سے خبر آئی تھی کہ انہوں نے باضابطہ کورونا کے مریض کا جب انتقال ہو گیا، اس کی جو میت تھی تو اس کو انہوں نے باضابطہ غسل دیا اور پھر اس کی جو ہے نا تدفین گویا کہ کی۔ تو جہاں تک ہو سکے ہم کو بھی کورونا مریض کے جو میت ہے اس کو ہم کو غسل دینا چاہیے، اگر اس طریقے کا ہم کو نظم کرنا چاہیے، جو اس کا جانکار ہو، جو ڈاکٹرز ہو، ان کی رہنمائی میں گویا کہ سرکردگی میں ہم جو ہے نا اس فریضے کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر بالفرض ہم اس میت کو غسل نہ دے سکیں، جو کورونا مریض سے جس کی موت واقع ہوئی ہے، اس کے جنازے کو اگر ہم اس کی میت کو اگر ہم غسل نہ دے سکیں تو جو پلاسٹک کور ہے اس کے اوپر اس کو ہم تیمم گویا کہ کرا دیں، کم از کم یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو پہلے سب سے پہلے تو ہم کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر غسل دیا جا سکتا ہے جس میت کو، اس کو غسل دیا جائے۔ اگر غسل نہیں دے سکتے ہیں تو کم از کم گیلے کپڑے سے ہم اس کے بدن کو گویا کہ پہنچ سکیں۔ اگر ہم بدن کو بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں تو پھر جو ہے نا ہم کو اس کے
پلاسٹک کور کے اوپر ہی سے کم از کم تیمم کرا دینا چاہیے۔ اور ہم کو اس میں بہت زیادہ جو ہے نا حساس نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس درجے میں چھوت ماننے لگیں کہ ہم ذرا سا بھی اگر ہم اس سے ٹچ ہوتے ہیں، اور چاہے جو پلاسٹک کور کے اوپر سے بھی اگر ہم اس کو چھوئیں گے تو ہم کو کرونا لگ جائے گا، اس طریقے سے ہم کو بلا وجہ کہ جو شکوک و شبہات ہیں اس میں ہم کو نہیں پڑنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو بھی ایک نہ ایک دن گویا کہ مرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ امید ہے کہ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، تو ہم کو اس طریقے کے جو واقعات ہیں اس کی ہم کو مذمت کرنا چاہیے، اور ہم کو کسی کا بھی جنازہ ہو، چاہے وہ مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو، ہم کو اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی بے حرمتی اور اس کی بے عزتی جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔